السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امرین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی اسپیچ، جو کہ انہوں نے 25 سپٹمبر یعنی کہ کل یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے 75 سیشن میں کی ہے۔ تو اس اسپیچ میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں انہوں نے، اور کافی اچھی باتیں بھی کی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کون سے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے 9 ڈفرینٹ پوائنٹس پر بات کی ہے، اور اپنی اسپیچ کی جو تمہید میں انہوں نے بات کرتے ہوئے جو اس سیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں مسٹر والکن بسکر، ان کو مبارکباد دیا پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے پہ۔ پھر ان سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے جو کہ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں طیانی محمد، ان کی خدمات کو سراہا ہے انہوں نے کہ کس طرح سے کرونا کی سچویشن میں انہوں نے اچھی طرح سے ساری ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کی ہیں، سارے سیشنز جو ہیں اس کی ارینجمنٹ ٹھیک کی ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے حکومت میں آنے کے بعد تحریک انصاف کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنایا جائے جو کہ ریاست مدینہ کے طرز عمل پر ہو، جہاں پہ انصاف ہو اور سکون ہو۔ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن میں رہنا چاہتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن ایک ایسا فورم ہے جو کہ مدد کر سکتا ہے پاکستان کو اپنی اس خواہش کو پورا کرنے میں کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن میں رہ سکے۔ پھر انہوں نے بات کی کہ دنیا کا نظام کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے، طاقتور ملک جو ہیں وہ کمزور ممالک کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، نیوکلیئر ویپن جو ہے اس کی ایک ریس لگی ہوئی ہے، نیوکلیئر آرمڈ ریس لگی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے بات کی کہ اسپیس ریس جو ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پروفیسر نوم چومسکی کی ایک کوٹیشن جو بہت اچھی کوٹیشن ہے، اس پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے، انسانیت جو ہے وہ آج بہت زیادہ غیر محفوظ ہے اگر ہم دیکھیں اس کو کمپیئر کریں دونوں عالمی جنگوں سے پہلے کی سچویشن میں۔ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن اتنا یوز میں نہیں تھا۔ آج اگر کہیں پہ بھی جنگ ہوگی تو وہ نیوکلیئر ویپن کی جنگ ہوگی، اور اس کو پوری دنیا کو وہ اپنی لپیٹ میں لے گی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن پر پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ تھا اکانومی، یعنی کہ معیشت پہ انہوں نے بات کی۔ معیشت پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے جو اکنامک سچویشن چل رہی ہے پوری دنیا میں، جو اکنامک سچویشن چل رہی ہے وہ گریٹ اکنامک ریسیشن کے بعد سب سے بری سچویشن ہے اس وقت۔ تو اس وقت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو ویسٹ ہے، اس کو چاہیے کہ جو غریب ممالک ہیں ان کو جو کرونا کے بعد فنڈز دیے گئے ہیں ان فنڈز میں تھوڑا ریلیف دیا جائے، کیونکہ پاکستان جیسے باقی بھی ممالک ہیں جن کے لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ ریلیف بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو سٹیبل کر سکیں، اس سچویشن کو اچھی طرح سے ڈیل کر سکیں۔ اور اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی مثال دیتے ہوئے بات کی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کس طرح سے ہم نے امپلیمنٹ کیا، کس طرح سے احساس پروگرام کے تھرو ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے انہوں نے اس منی لانڈرنگ پہ بات کی۔ اب منی لانڈرنگ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ان کی پچھلے سال کی اسپیچ میں بھی انہوں نے بہت ڈیٹیل سے اس پہ بات کی تھی۔ اس بار پھر انہوں نے بات کی کہ جو ممالک جس طرح سے کہ ویسٹ کے یورپ کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ غریب ملک کے جو لوگ ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ اپنے ملک سے پیسہ لوٹتے ہیں، چراتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں اور ان ممالک میں لا کے اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ایسے ان ممالک کو، یعنی یہ جو یورپ کے ممالک ہیں ان کو، اور جو عرب ممالک ہیں، ایسے ممالک جہاں پہ غریب ممالک کے لوگ لا کے اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، پیسہ کرپشن کے تھرو لا کے بنا رہے ہیں، ان ممالک کو اپنے قوانین پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کے قوانین ہی ہیں جو ایسے لوگوں کو سہولیات دیتے ہیں، جو ایسے لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنی پراپرٹیز بنا سکیں۔ تو اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان ممالک کو اپنے قوانین پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ ان ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ پھر انہوں نے تیسرا پوائنٹ جو ڈسکس کیا وہ تھا کلائمیٹ چینج پہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک گلوبل ایشو ہے۔ اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کس طرح سے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ارب درخت جو ہیں وہ لگائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو اس کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ پروجیکٹس کے لیے جو فنڈز مختص کیے گئے ہیں وہ فنڈز ممالک کو، پاکستان جیسے دوسرے ممالک جو ہیں جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں، ممالک کو پرووائڈ کیے جائیں، فراہم کیے جائیں تاکہ یہ ممالک اس پہ بہتر طرح سے کام کر سکیں، اور یہ جو ٹری پلانٹیشن ہے بھی اس کمپلیٹلی اچیو کیا جا سکے اس پروجیکٹ کو۔
اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ جس پہ انہوں نے بات کی وہ تھا کرونا کی سچویشن۔ اب کرونا جس کو پوری دنیا جو ہے وہ ایک مصیبت کے طور پہ، ایک نیگیٹو چیز کے طور پہ لے رہی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو بالکل نئے اینگل سے پیش کیا دنیا کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا جو ہے یہ اصل میں قدرت کی طرف سے ایک موقع ہے تاکہ ہم جو ہے وہ مل کر کام کریں اور ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر ہم کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے ہیں۔ نفرت جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ کرونا جو ہے وہ ایک ایسا موقع ہے جس میں انسانیت کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ہی ان ایشوز کو ٹیکل کر سکتے ہیں، ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نفرت پر بات کرتے ہوئے وہ پھر اسلاموفوبیا پہ چلے گئے۔ اسلاموفوبیا بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ کہ انہوں نے اپنے پچھلے سال کی اسپیچ میں بھی بہت ڈیٹیل پہ بات کی تھی۔ کل پھر انہوں نے بات کرتے ہوئے اس چیز کو بہت ایکسپلین کیا کہ اصل میں یہ کانسیپٹ کتنا غلط ہے، اور اس کانسیپٹ کی آڑ میں جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، جو خاکے بنائے جاتے ہیں، قرآن پاک کو جلانے کے جو واقعات ہیں اور ڈیفرنٹ جو بلاسفیمی کے انسیڈنٹس ہیں، وہ کس طرح سے مسلمانوں کے ایموشنز کو ہرٹ کرتے ہیں، اور دنیا کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ پھر مسلمانوں کے خلاف ہی اس نفرت پر بات کرتے ہوئے وہ بھارت پر آ گئے۔ جو ان کا چھٹا پوائنٹ تھا وہ بھارت پر تھا۔ اب بھارت پر انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بات کی۔ انہوں نے اپنی 25-26 منٹ کی جو بھی ان کی اسپیچ تھی اس میں سے تقریباً 9-10 منٹ انہوں نے بھارت کے موضوع پر بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے اس وقت جو کہ اسلاموفوبیا کا زبردست شکار ہے۔ پھر انہوں نے بتایا RSS کے بارے میں، بتایا اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے RSS جو ہے وہ نازیز سے ملتی ہے، کیونکہ نازیوں نے ہٹلر کے انڈر اس وقت کہ یہودی جو تھے ان کا قتل عام کیا تھا، تو انہوں نے بہت اچھی یہ جو ٹیکنیک اپنائی ہے کہ اس کو نازیوں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ یہودی اسپیشلی یورپین اور امریکن جو کمیونٹی ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں، وہ اس انٹینسٹی کو، اس سچویشن کو تبھی اچھی طرح سے سمجھیں گے جب ان کو ان کی اپنی سچویشنز کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی، کیونکہ وہ اس گریویٹی کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، ہولوکاسٹ دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے جیوز جو ہیں ان کو چن چن کے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ بالکل سیم پیٹرن پہ ابھی یہ جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ گجرات کی مثال دی جہاں پہ 2000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ سمجھوتا ایکسپریس کی بات کی انہوں نے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بھارت میں مسلمانوں کو کس طرح سے علاج نہیں دیا جا رہا ہے، اور اس وقت بھارت کی سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً 30 کروڑ مسلمان، عیسائی اور سکھ ایسے ہیں جو کہ بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ 7واں پوائنٹ جس پہ انہوں نے بات کی وہ تھا کشمیر کا۔ کشمیر کے پوائنٹ پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 70 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ انڈیا نے یعنی بھارت نے کشمیر کے اس خطے پر ناجائز قبضہ جما رکھا ہے، اور یہاں پہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کے بعد جو انہوں نے یہاں پہ ایک کرفیو لگایا ہوا ہے، اس کے بعد بھارت جو ہے وہ ہر قسم کے انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے یہاں پہ، اور اس وقت وہ جنگی جرائم میں مبتلا ہے۔ اچھا، کشمیر پہ اگر آپ نے بہت ڈیٹیل میں دیکھنا ہو کہ بھارت نے کون کون سے جو قوانین ہیں ان کو پامال کیا ہے، اور یہ آرٹیکل 370 35A کیا ہیں، ان کا خاتمہ کیا ہے، تو اس پہ میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو الگ سے کی ہوئی ہے، وہ آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن کشمیر پر بات کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح جیسے کہ وہ اپنا ایک بہت کلیئر سٹانس، پرائم منسٹر نے اپنا ہمیشہ ایک کلیئر سٹانس رکھا ہے، آج پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان، دنیا اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان خاموش بیٹھے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ پاکستان جو ہے وہ ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے آخری حد تک جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا، یہ ایک بار پھر سے دنیا کو بتایا کہ کشمیر جو ہے وہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، وہ صرف بھارت اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اور عالمی برادری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ اس وقت دنیا جس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، جس طرح سے یہ گلوبلائزڈ ورلڈ میں پوری دنیا جو ایک گلوبل ولیج ہے، اس میں اگر ایک بندہ بھی غیر محفوظ ہے تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا غیر محفوظ ہے، کیونکہ اگر ایک کونے میں جنگ ہوگی تو اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آئے گی۔ پھر 8واں پوائنٹ جو ہے وہ طالبان کا تھا۔ طالبان میں یہ افغان طالبان اور امریکہ کے بیچ میں جو مذاکرات ہے اس پہ پاکستان کا کیا رول رہا ہے، کیا کردار ادا کیا پاکستان نے، پرائم منسٹر نے اس پہ بات کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں امن لایا جائے، افغانستان کو نہ تو چین چلائے، نہ امریکہ چلائے، نہ رشیا چلائے، بلکہ افغانستان کو افغانی خود چلائیں۔ انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے
ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو کہ افغانستان میں امن قائم نہیں کرنا چاہتا، نہیں ہونے دینا چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو امن دشمن عناصر ہیں افغانستان کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے۔ پھر جو لاسٹ پوائنٹ جس پہ انہوں نے بات کی وہ تھا فلسطین کا ایشو۔ فلسطین کے ایشو پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نہ صرف 2 ریاستوں کے اصول پر کھڑا ہے، بلکہ اگر یہ 2 ریاستیں اس نقشے کی بیسس پہ قائم کی جائیں گی جو کہ 1967 کی جنگ سے پہلے کا نقشہ تھا، یعنی اس وقت کے جو علاقے فلسطین کا حصہ تھے وہی علاقے آج بھی فلسطینی ریاست کا حصہ بنائے جائیں، اور بیت المقدس جو ہے اس کو فلسطین کا دارالحکومت بنایا جائے، تو پاکستان جو ہے اس 2 ریاستی سلیوشن کو مانتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، کافی اچھے پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں، بہت اچھی طرح سے ان کو ایکسپلین کیا ہے، اور ایک بار پھر سے انہوں نے ایک اچھا لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کی پولیٹیکل انکلینیشن جس طرف بھی ہے، آپ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر ہیں، وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ پرائم منسٹر عمران خان جس طرح سے پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھتے ہیں، وہ آج تک کسی بھی پولیٹیکل لیڈر وہ نہیں کر سکا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، عمران خان کی جو سپیچ ہے اس کے پوائنٹس آپ کو پسند آئیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔